آج تو ہے دانش کی موت. ہاں وہ محمد دانش اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا. اللہ دانش بھائی ان کی زیارت کی تو مجھے خواہش تھی. ارے واہ تو دیوانگی میں کئی کلپ سنے میں نے آپ کے. دیوانگی میں باپا کرم کر دو, بہت گناہ گار ہے باپا, کرم کر دو, بس ملاقات سے بھی نواز کرم کر دو باپا. آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا, ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا, باپا کرم کر دو بس. انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا, اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروائیں, یہ عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے, یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں, ند بنا لی ہیں اللہ کی. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. یہ لوگ الٹ چلتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنا فی الشیخ ہونا ہے, پھر آپ فنا فی الرسول ہوں گے, پھر فنا فی اللہ ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنا فی الشیخ میں یہ مر جاتے ہیں, اور جدھر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا. مسند احمد میں حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد اپنی کتاب میں یہ حدیث لی ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ دیا, یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجعلتنی للہ عدلا اجعلتنی للہ ندا, یہ دونوں الفاظ ہیں, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل, کہہ, بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے. پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا, اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, تو بے شک وہ بہک گیا. اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی. نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما, تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. اطاعت کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے. ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. ہماری جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں, آپ کا اعلان برات ہے.